السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، خطبہ کے مستحبات بتانا تھا۔ خطبہ جو ہے بلند آواز سے دوسرے خطبہ میں پہلے خطبہ سے کم جہر کرنا ہے۔ خطبہ جو ہے بلند آواز سے دینا ہے، لیکن دوسرا خطبہ جو ہے نا تو پہلے جو دیے تھے زور زور سے، اس سے کم آواز ہو جانا تھوڑا سا۔ خطبہ ثانیہ میں دوسرے خطبہ میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ایسے شروع کرنا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، پھر اس کے بعد اس کی تعریف، یہ جو ہے نا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ایسے شروع کرنا مستحب ہے۔ ممبر پر خطبہ دینا، ممبر میں خطبہ دینا کھڑا ہو کے مستحب ہے۔ دوسرے خطبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات، خصوصاً خلفائے راشدین اور حمزہ، عباس رضی اللہ عنہما، ان کے لیے دعا کرنا۔ خطبہ میں بادشاہ اسلام کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن اس کی تعریف میں یا اس میں مبالغہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ خطبہ میں ہاتھ چلانا ہے، وہ عربی میں جو خطبہ دیتے ہیں اس وقت ایسے ہاتھ ادھر سے ادھر ایسے پھینکنا، یہ سب مکروہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ خطبہ کے وقت بیٹھنے کا طریقہ، خطبہ کے وقت یا دوسری نماز کے وقت گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا چاہیے۔ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نا ویسا، وہ تکبرانہ انداز میں کرسی میں ایسے بیٹھنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ مسجد میں عاجزی، انکساری، خشوع خضوع کے ساتھ سائلنٹ سے بیٹھ کے رہیں، ذکر اذکار کریں، جب خطبہ چالو ہو جائے تو بند کر دیں، خاموش رہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ خطبہ کے وقت چہرے کا رخ، جب امام خطیب خطبہ دے رہا ہے تو دیکھنا کدھر ہے، سارے جو خود سامعین ہیں سب کا رخ، منہ جو ایسے اٹھا کے امام کو دیکھتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں، کچھ ادھر رہتے ہیں، کچھ ادھر رہتے ہیں، کیسے کیسے اپنی منمانی زندگی گزارتے رہیں۔ تو بیٹھنا ہے تحیات میں بیٹھنے جیسا، چاہے معمول سے ایسے بیٹھے، لیکن ایسے آنکھ اٹھا کے، ایسے منہ اٹھا کے امام کو دیکھتے رہنا ہے جو خطبہ دے رہا ہے اس کو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب خطیب خطبہ دیتا تھا تو اسی کو دیکھتے رہتے تھے، یوں بالکل وہیں امام کو ہی دیکھتے رہنا ہے جو خطبہ دے رہا ہے اسی کو۔ ایسا خیال رکھے۔ یہ سب مستحبات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مستحب چیزیں عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، عمل نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، بس اتنا ہی۔ خطبہ کے جو مسائل ہیں، خطبہ اس میں بعض کا تعلق خطیب سے ہے جو خطبہ دینے والا ہے، اور بعض کا تعلق خطبہ سے ہے جو خطبہ ہے نا عربی میں، وہ خطبہ سے ہے۔ خطیب کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ باوضو رہے، حدث اکبر اور حدث اصغر سب سے پاک صاف ہو۔ حالت جنابت میں، ناپاک کی حالت میں سے غسل یہ خطبہ دے گا تو سب بیکار، پھر سے دینا پڑے گا۔ کھڑے ہو کر دینا ہے خطبہ، بیٹھ کر یا لیٹ کر خطبہ دینا ایسا مکروہ ہے۔ سنت یہ ہے کہ خطبوں کے دوران امام کا رخ سامعین جو ہے نا، یہ امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں تو جو سامعین ہیں ان کی طرف منہ رہے، دائیں بائیں متوجہ نہ ہو۔ دو خطبے پڑھنا ہے، دونوں میں سے ایک سنت ہے اور دوسرا دو ہے نہیں، یہ دونوں میں سے ایک سنت کوئی ہے اور ایک شرط ہے، دو ہے، دونوں میں سے کوئی ہے، ایک پہلے کو آپ کہتے ہیں سنت یا دوسرے کو کہتے ہیں سنت، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک شرط بنتا ہے جمعہ کے لیے، جمعہ ادا ہونے کے لیے۔ ایسا شرط ہے، جب آپ کو پتہ ہوگا اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی، ایسا ہے خطبہ کا تعلق۔ اور دونوں خطبہ کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جس میں 3 آیتیں پڑھی جا سکیں، اور بیٹھنے کے بعد آرام سے سکون سے جسم کا ہر حصہ، اپنے اعضاء اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، اس کے بعد اٹھ کے خطبہ دینا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔
باقی انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے.